السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی طرز کی جدیدیت کے حوالے سے اندرونی منگولیا نیا باب تخلیق کرے، شی جن پنگ۔ امریکہ ذمہ دارانہ مالی و مالیاتی پالیسیاں اپنائے، چینی وزارت خارجہ۔ جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج پر جاپانی عوام کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے کے حالیہ دورے کے دوران کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اندرونی منگولیا خود اختیار علاقہ اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے پر قائم رہتے ہوئے اور ماحولیات اور سبز ترقی کو ترجیحات قرار دیتے ہوئے 2 دیواروں، 2 اڈوں اور ایک برج ہیڈ کی تعمیر میں نئے کارنامے دکھائے۔ 8 تاریخ کی صبح شی جن پنگ نے اندرونی منگولیا خود اختیار علاقے کی پارٹی کمیٹی اور حکومت کی ورک رپورٹ سنی اور اندرونی منگولیا میں مختلف شعبوں میں حاصل کردہ کامیابیوں کی توثیق کی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اندرونی منگولیا قومی توانائی اور اسٹریٹجک وسائل کا اہم اڈہ ہے، زرعی پیداوار اور مویشیوں کی مصنوعات کا اہم اڈہ ہے اور شمال کی جانب چین کے کھلے پن کا اہم برج ہیڈ بھی ہے۔ اندرونی منگولیا کے خصوصیات کے حامل ایک جدید صنعتی نظام کی تعمیر میں تیزی لانا ضروری ہے۔ ہمیں بیلٹ اینڈ روڈ کی مشترکہ تعمیر اور چین منگولیا روس اقتصادی راہداری کی تعمیر میں فعال طور پر حصہ لیتے ہوئے کھلے پن کے معیار کو بڑھا کر اندرونی اور بیرونی دوہری گردش کو جوڑنے میں زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ شمالی چین میں حیاتیاتی سلامتی کی اہم دیوار کو مضبوط بنانا اندرونی منگولیا کا اہم مشن ہے۔ ہمیں ریت کے انسداد اور سبز ترقی کے عمدہ رجحان کو برقرار رکھتے ہوئے انسداد ریت کے ماڈل کو جدت طرازی کے ذریعے بہتر بنانے اور ریگستانی کنٹرول کے جامع مفادات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ ہمیں عوام کو اولین ترجیح دیتے ہوئے ان کے معیار زندگی کو یقینی اور بہتر بنا کر تمام قومیتوں کے عوام کو صحیح معنوں میں یہ احساس دلانا ہوگا کہ مشترکہ خوشحالی کے فوائد ان تک پہنچے ہیں۔ ہمیں عوام کے جانی و مالی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ہر قسم کے بڑے حادثات کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ حال ہی میں بیجنگ میں چین، پاکستان اور ایران کے درمیان انسداد دہشت گردی سے متعلق پہلی سہ افریقی مشاورت کا انعقاد کیا گیا۔ اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 8 تاریخ کو ایک یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ تینوں فریقوں نے علاقائی انسداد دہشت گردی کی صورتحال اور سرحد پار دہشت گردوں کا مشترکہ طور پر مقابلہ کرنے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور سہ افریقی انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی مشاورت کو ادارہ جاتی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ چین، پاکستان اور ایران کی گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو پر عمل درآمد اور علاقائی سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کا ایک کامیاب عمل ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردی انسانیت کے مشترکہ دشمن ہے اور چین ہر قسم کی دہشت گردی کی سختی سے مخالفت اور مذمت کرتا ہے۔ چین، پاکستان اور ایران سمیت دیگر علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر تینوں ممالک کے مفادات اور علاقائی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی دہشت گرد قوتوں کے خلاف بھرپور اقدامات کا خواہاں ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل فائنانس کی جانب سے حال ہی میں جاری عالمی قرضوں کی نگراں رپورٹ کے مطابق عالمی قرضوں کا پیمانہ اس وقت 305 ٹریلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو کووڈ وبا سے پہلے کے مقابلے میں 45 ٹریلین زائد ہے، جس میں سے امریکہ کا قومی قرضہ 31.4 ٹریلین ڈالر تک پہنچ کر دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس حوالے سے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ونبن نے 8 تاریخ کو کہا کہ امریکہ نے طویل عرصے سے ڈالر کی بالادستی کا غلط استعمال کرتے ہوئے بحران کو منتقل کرنے کے لیے لاپرواہی سے قرضے لیے ہیں، جس کے باعث پوری دنیا کو افراط زر کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ابھرتی ہوئی مارکیٹوں اور ترقی پذیر ممالک کے قرضوں کے مسائل شدت اختیار کر گئے اور معیشت کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ وانگ ونبن نے امریکہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ذمہ دارانہ مالی اور مالیاتی پالیسیاں اپنائے اور دیگر معیشتوں کے ساتھ مل کر عالمی معاشی اور مالیاتی استحکام کو برقرار رکھنے اور
عالمی معیشت کی بحالی کو فروغ دینے کی کوشش کرے۔ پیرس میں قائم معاشی تعاون اور ترقی کی تنظیم نے 7 جون کو اپنی تازہ ترین عالمی اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی، جس میں ایک بار پھر 2023 کے لیے چین کی اقتصادی ترقی کی پیشگوئی کو 5.4% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ اس سے ایک روز قبل عالمی بینک نے بھی اپنی تازہ ترین گلوبل اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کی، جس میں رواں سال کے لیے چین کی معاشی ترقی کی پیشگوئی 5.6% تک بڑھا دی گئی۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کی اقتصادی شرح نمو 2022 میں 3.5% سے بڑھ کر 2023 میں 5.5% ہونے کی توقع ہے، کیونکہ چین کی بحالی خطے کی دیگر معیشتوں کی سست روی کو دور کر رہی ہے۔ رواں سال چین کی معیشت مضبوطی سے ترقی کر رہی ہے، ریٹیل سیلز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے، صنعتی پیداوار بڑھی ہے اور چین کی معیشت میں مضبوط بحالی نے علاقائی ترقی کو فروغ دیا ہے۔ OECD کی رپورٹ میں یہ اندازہ بھی لگایا گیا ہے کہ 2023 میں امریکی معیشت میں 1.6% اضافہ ہوگا، جبکہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں سال امریکی معیشت کی شرح نمو 1.1% رہنے کی توقع ہے۔ حال ہی میں جاپان کی ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے فوکوشیما ڈائچی نیوکلیر پاور پلانٹ کے جوہری آلودہ پانی کا پاور پلانٹ سے متصل سرنگوں میں اخراج کیا۔ جوہری پاور پلانٹ کی بندرگاہ میں پائی جانے والی مچھلیوں میں تابکار عناصر معیار سے 180 گنا زیادہ پائے گئے ہیں۔ 7 تاریخ کی شام کو جاپانی عوام نے جاپانی حکومت کی جانب سے اس اقدام کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج آبی مخلوقات اور یہاں تک کہ انسانوں کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے، لیکن جاپانی حکومت ان کو نظر انداز کر رہی ہے اور اب بھی اس منصوبے کو آگے بڑھا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ جوہری آلودہ پانی بہت خطرناک ہے۔ ٹیپکو نے اسی خطرے کے پیش نظر فوکوشیما نیوکلیر پاور پلانٹ میں ایک تحقیقی مرکز قائم کیا اور پاور پلانٹ کی بندرگاہ میں مچھلیوں پر تحقیق بھی کی۔ انہیں خود بھی معلوم نہیں کہ ان کا یہ اقدام ماحول کے لیے محفوظ ہے یا نہیں۔ اگر جن چیزوں کے محفوظ ہونے کی تصدیق نہیں کی جا سکتی تو وہ بالکل نہیں کی جانی چاہیے، اس لیے جوہری آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج ایک غلط عمل ہے۔ جنوبی کوریا کے ماحولیاتی تحفظ کے گروپ گرین یونائٹڈ نے جاپان کی حکومت کی جانب سے سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے منصوبے کے خلاف 7 جون کو دارالحکومت سیول میں ایک جلوس نکالا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جاپان کا یہ اقدام ایک بین الاقوامی جرم ہے۔ انہوں نے جاپان کے غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فوکوشیما جوہری حادثے سے مزید آلودگی کا خطرہ دنیا کو منتقل ہو رہا ہے۔ واضح رہے کہ 13 اپریل سن 2021 کو جاپانی حکومت نے باضابطہ طور پر فوکوشیما ڈائچی نیوکلیر پاور پلانٹ سے لاکھوں ٹن جوہری آلودہ پانی کو فلٹر کرنے کے بعد سمندر میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رواں سال جنوری میں جاپانی حکومت نے جاپانی ماہی گیر گروپوں، متعدد مقامی حکام اور ہمسائے ممالک جیسے چین اور جنوبی کوریا کے شدید مخالفت اور شکوک و شبہات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سال کے موسم بہار اور موسم گرما میں فوکوشیما کے آلودہ پانی کا اخراج شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 7 جون کی شام کو جدہ میں ایرانی قونصلیٹ جنرل اور اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کے نمائندہ دفتر کو باضابطہ طور پر سعودی عرب کے شہر جدہ میں دوبارہ کھول دیا گیا۔ اس سے قبل سعودی عرب میں ایرانی سفارت خانہ 6 تاریخ کی شام کو دوبارہ کھولا گیا تھا۔ سعودی عرب میں ایرانی قونصلیٹ جنرل اور اسلامی تعاون تنظیم میں نمائندہ دفتر کا دوبارہ کھلنا بھی سعودی عرب میں ایران کی سفارتکاری کی مکمل بحالی کی علامت ہے۔ 6 تاریخ کو سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم اور ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باقری نے سفارت خانے کے افتتاح کے بعد بات چیت کی اور دونوں فریقوں نے تعاون کے مزید طریقوں کو تلاش کرنے اور دونوں ممالک اور عوام کے مفادات کے مطابق باہمی تعلقات کے لیے مزید مثبت امکانات پیدا کرنے کے لیے مشاورت کو آگے بڑھانے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ چینی طرز کی جدیدیت کے حوالے سے اندرونی منگولیا نیا باب تخلیق کرے، شی جن پنگ۔ امریکہ ذمہ دارانہ مالی اور مالیاتی پالیسیاں اپنائے، چینی وزارت خارجہ۔ جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج پر جاپانی عوام کا حکومت کے خلاف احتجاج۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔